السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خطبہ جمعہ مسجد نبوی از جسٹس صلاح بن محمد البدیر حفظہ اللہ تعالی۔ موضوع حجاج اور معتمرین کے لیے خصوصی ہدایات۔ ترجمہ شفقت الرحمن مغل۔ بتاریخ 6 ذوالحجہ 1439 بمطابق 17 اگست 2018۔ پہلا خطبہ۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور عنایتوں کے برابر تعریفیں اسی کے لیے ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی سیدنا محمد اللہ کے رسول، نبی، چنیدہ، رازدار، ولی، پسندیدہ اور برگزیدہ بندے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، آپ کی اولاد اور صحابہ کرام پر اس وقت تک رحمتیں، برکتیں اور سلامتی نازل فرمائے جب تک صبح کا اجالا چمکتا رہے اور سویرے کی پوپ پھوٹتی رہے۔ مسلمانوں، اللہ تعالیٰ سے کما حقہ ڈرو اور اس کے لیے رضائے الہی والے کام کرو اور نافرمانی سے بچو۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے کما حقہ ڈرو اور تمہیں موت آئے تو صرف اسلام کی حالت میں۔ سورہ آل عمران آیت 102۔ مسلمانوں، مہکتی ہوئی باد نسیم و شمیم چل پڑی ہے جو کہ نکہت و نگہت سے معمور ہے۔ یہ بھینی بھینی ہوا حج اور مشاعر حج کی مہک سے لبریز ہے۔ اس فضا میں حج کے ارکان اور فرائض آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے محترم قرار دیا گیا حرم بھی اسی میں شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے نہایت مکرم، محترم، خوبصورت، پیارا، عظیم، مقدس اور جلیل القدر بنایا ہے۔ حجاج جوک در جوک بیت عتیق کی جانب رواں دواں ہے۔ تمام کھائی دار راستوں پر تلبیہ کہہ رہے ہیں، دور دراز کے علاقوں سے آ رہے ہیں۔ تلبیہ کہتے ہوئے حجاج فرحت سے نہال ہیں۔ ان پر شرح صدر کرنے والی برکھا برس رہی ہے۔ یہ اللہ کے وفود تیزی کے ساتھ پروردگار کی جانب گامزن ہیں۔ انہوں نے عاجزی کے ساتھ اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں۔ ان کی آنکھیں اشکبار ہیں اور دعائیں جاری ہیں کہ الہی میں تیری طرف تلبیہ کہتا ہوا آ گیا ہوں۔ الہی میرے حج اور میری دعاؤں کو برکتوں سے نواز دے۔ میں لاچاری کی حالت میں تیرے پاس روتا ہوا آیا ہوں۔ میرے رب، تجھے تیرا واسطہ میرا رونا مسترد نہ کرنا۔ میں خالی جھولی آیا ہوں۔ تیری جود و سخا میرا مطمع نظر ہے اور تیرے فضل کی تمنا رکھنے والا کبھی خالی نہیں جاتا۔ حجاج بیت اللہ، حرم کا احترام کرو، اس کی حرمت کی تعظیم کرو، حرم کے مقام و مرتبے کا بھرپور خیال رکھو، حرم کی ہیبت کو تحفظ دو، قوانین اور تعلیمات کی مکمل پاسداری کرو۔ کسی بھی ایسی سرگرمی سے بچو جس سے حج کا امن سبوتاز ہو یا جس سے حج کے مقاصد سے تصادم یا حج کے اہداف کی نفی ہو۔ حج لڑائی، تنازعات، اختلافات کی جگہ نہیں ہے، نہ ہی جلسوں، مظاہروں اور لانگ مارچ کی جگہ ہے۔ حج نعرے بازی، گروہ بندی اور تعصب کی جگہ بھی نہیں۔ حج کا مقام اس چیز سے کہیں بلند ہے کہ حج کو تنظیمی یا جماعتی اختلافات کے نظر کیا جائے یا حج کو سیاسی اور حزبی تنازعات کا اکھاڑا بنایا جائے۔ حجاج اور معتمرین، اس سے پہلے کہ تم احرام کی چادریں زیب تن کرو اور بیت اللہ کی جانب عازم سفر بنو، حج کے فقہی مسائل، حج کی شرائط اور حج کا طریقہ سیکھ لو۔ کتنے ہی ایسے حجاج ہیں جو بڑی مشقتوں اور تکلیفوں کے بعد دیار مقدس تک پہنچتے ہیں اور مناسک حج و عمرہ ادا کرنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن انہیں حج اور عمرے کے مناسک کا علم ہی نہیں ہوتا یا انہیں کامل طور پر ادا کرنے کا طریقہ نہیں آتا، اور پھر اسی طرح واپس چلا جاتا ہے حالانکہ اس نے کوئی رکن چھوڑ دیا ہوتا ہے یا کوئی شرط پوری نہیں کی ہوتی یا کسی فریضے کو بھول گیا ہوتا ہے یا کسی ممنوع کام کا ارتکاب کر لیا ہوتا ہے۔ حجاج اور معتمرین اور زائرین کرام، اسلامی عقیدے نے آپ سب کو یہاں جمع کیا۔ فریضہ حج نے تمہیں ایک لڑی میں پرو دیا۔ دینی تعلقات نے تمہیں یہاں متحد کیا۔ اس لیے آپس میں شفقت، نرمی اور باہمی تعاون کی فضا قائم کریں۔ دھکم پیل اور مزاحمت مت کریں۔ لڑائی سے پرہیز کریں۔ کمزور افراد پر ترس کھائیں۔ بھٹکے ہوئے لوگوں کو راہ دکھائیں۔ محتاج اور عاجز افراد کی مدد کریں۔ اپنے آپ کو نرمی، برداشت اور تحمل سے آراستہ رکھیں۔
درگزر اور صرف نظر سے کام لیں، دوسروں کے لیے سکون کا باعث بنیں، خشیت کا احساس پیدا کریں، اپنی طبیعت میں ٹھہراؤ اور لطافت اجاگر کریں، اپنے آپ کو لڑائی جھگڑا اور تکرار سے دور رکھیں، تنازعات، زبان درازی اور چپکلش سے بچیں، فضول باتیں، بیہودہ گفتگو اور بے حیائی سے باز رہیں، لغویات، گالم گلوچ اور جملے کسنے سے احتراز کریں اور اپنے آپ کو ہمہ قسم کے شرکیہ اور بدعتی کاموں سے محفوظ رکھیں، غلو سے بچیں اور جمرات کو چھوٹی کنکریاں جو کہ چنے یا کھجور کی گٹھلی یا انگلی کی موٹائی کے برابر ہوں وہی ماریں، شرعی حدود سے تجاوز کرنے سے قطعی طور پر بچیں، حج اور مناسک حج ادا کرتے ہوئے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھرپور اقتداء کریں، کثرت کے ساتھ توبہ استغفار کریں، اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی اور انکساری کا اظہار کریں، پشیمانی اور ناتوانی اللہ کے سامنے رکھیں، اپنی ضروریات اور مجبوریاں عیاں کریں، کیونکہ تم اس وقت نزول رحمت کی جگہ ہو، یہ قبولیت کی جگہ ہے، یہ دعاؤں کی تکمیل، مغفرت اور جہنم سے آزادی کا مقام ہے۔ اس جگہ کا مقام اور موجودہ وقت کا شرف ذہن نشین رکھیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو یاد رکھیں، جو شخص حج کرتے ہوئے بےہودگی اور فسق کا ارتکاب نہ کرے تو وہ ایسے واپس لوٹتا ہے جیسے اس کی ماں نے جنم دیا تھا، اور ایک روایت میں ہے حج مبرور کا بدلہ صرف جنت ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے، آپ کے استغفار کو پسند فرمائے، آپ کے حج کو قبول فرمائے، آپ کی کاوشوں کی قدر فرمائے، گناہوں کو معاف کرے اور آپ کے حج کو مبرور بنائے۔ میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش چاہتا ہوں، تم بھی اسی سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگو، بے شک وہ رجوع کرنے والوں کو بخشنے والا ہے۔ دوسرا خطبہ۔ ہمہ قسم کی حمد اللہ کے لیے ہے جو پناہ طلب کرنے والوں کو پناہ دیتا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں، وہ صحت یابی سے مایوس ہونے والوں کو بھی شفا دیتا ہے، اور یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان پر، ان کی آل اور صحابہ کرام پر ڈھیروں رحمتیں، سلامتی اور برکتیں نازل فرمائے۔ حمد و صلات کے بعد مسلمانوں، تقوی الہی اختیار کرو اور اللہ تعالیٰ کو اپنا نگہبان سمجھو، اسی کی اطاعت کرو اور نافرمانی سے بچو۔ اے ایمان والو، تقوی الہی اختیار کرو اور سچے لوگوں کے ساتھ رہو۔ سورہ توبہ آیت 119۔ مسلمانوں، یوم عرفہ انتہائی معزز اور شرف والا دن ہے۔ یہ وقوف عرفہ کرنے والوں کے لیے عظیم عید ہے۔ اس دن میں لوگوں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے، اس دن میں دعائیں سنی جاتی ہیں اور قبول ہوتی ہیں، اس دن میں باری تعالیٰ کی جانب سے خیر و بھلائی میں خوب اضافہ ہو جاتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ کوئی دن ایسا نہیں ہے جس میں اللہ تعالیٰ یوم عرفہ سے بڑھ کر لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہو۔ بے شک اللہ تعالیٰ اس دن میں قریب آتا ہے اور پھر ان حجاج کی وجہ سے فرشتوں پر فخر کرتا ہے اور فرماتا ہے یہ لوگ کیا چاہتے ہیں۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ برکت کے اعتبار سے افضل ترین دعا جس کا ثواب سب سے زیادہ ہے، جو بہت جلد قبول ہوتی ہے، وہ یوم عرفہ کی دعا ہے۔ اس لیے عرفہ کے دن خوب گڑ گڑا کر اور حمد و ثنا کے ساتھ دعائیں کریں۔ حجاج کے علاوہ دیگر افراد کے لیے عرفہ کا روزہ رکھنا مستحب ہے۔ اس دن کا روزہ گزشتہ و پیوستہ 2 سالوں کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ یوم عرفہ کی نماز فجر کے بعد سے لے کر ایام تشریق کے آخر تک تکبیرات کہنا مستحب ہے۔ اگر کوئی نمازی جماعت میں تاخیر سے شامل ہو تو وہ اپنی نماز پوری کر کے تکبیرات کہے، جبکہ حجاج کرام قربانی کے دن ظہر کے بعد سے تکبیرات کہیں گے۔ مسلمانوں، ہر جگہ اور ہر مکان میں تکبیرات کہو، آباد اور غیر آباد تمام علاقوں میں تکبیرات کہو، زمین اور فضا میں ہر جگہ تکبیرات کہو، صبح اور شام تکبیرات کہو، اتنی تکبیرات کہو کہ تمہاری تکبیریں آسمان کو چھونے لگیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ احمد الہادی شفیع الورا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بار بار درود و سلام بھیجو۔ جس نے ایک بار درود پڑھا اللہ اس کے بدلے میں اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ یا اللہ اپنے بندے اور رسول محمد پر درود و سلام نازل فرما۔ یا اللہ چاروں خلفائے راشدین، تمام صحابہ کرام، اہل بیت اور تابعین اور تبع تابعین سے راضی ہو جا۔
اور ان کے ساتھ ساتھ ہم سے بھی راضی ہو جا یا کریم یا وہاب۔ یا اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما، یا اللہ شرک اور مشرکوں کو ذلیل و رسوا فرما، یا اللہ دین دشمن قوتوں کو نیست و نابود فرما، اور تمام مسلم ممالک کو مستحکم، مضبوط اور امن و امان کا گہوارہ بنا دے یا رب العالمین۔ یا اللہ ہمارے حکمران خادم حرمین شریفین کو تیرے پسندیدہ کام کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کی پیشانی سے پکڑ کر نیکی اور تقوی کے کاموں کے لیے رہنمائی فرما۔ یا اللہ انہیں اور ان کے ولی عہد کو صرف وہی کام کرنے کی توفیق عطا فرما جس میں اسلام اور مسلمانوں کا فائدہ ہو یا رب العالمین۔ یا اللہ سرحدوں پر معمور ہماری افواج اور مجاہدین کو غلبہ عطا فرما یا رب العالمین۔ یا اللہ سیکیورٹی فورس کے جوانوں کی حفاظت فرما، یا اللہ سیکیورٹی فورس کے جوانوں کی حفاظت فرما، یا اللہ انہیں بہترین صلہ اور بدلہ عطا فرما یا رب العالمین۔ یا اللہ تمام مسلمان بیماروں کو شفایاب فرما، یا اللہ تمام پریشان مسلمانوں کو پریشانیاں ختم فرما، تمام مسلمان فوج شدگان پر رحم فرما، قیدیوں کو رہا فرما، اور ہم پر جارحیت کرنے والوں کے خلاف ہماری مدد فرما۔ یا اللہ حجاج کرام کو حج اور ان کی عبادت کے لیے کی ہوئی ان کی جد و جہد قبول فرما۔ یا اللہ ان کے حج کو مبرور بنا، ان کی کاوشوں کو قبول فرما، ان کے گناہوں کو بخش دے۔ یا اللہ ان کی جد و جہد کو قبول فرما، ان کے درجات بلند فرما، اور ان کی تمنائیں پوری فرما۔ یا اللہ انہیں ڈھیروں خیر و بھلائی عطا فرما۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، یا اللہ ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں بلند فرما یا کریم یا رحیم یا عظیم۔ اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن الآل والأصحاب وعنا معهم يا كريم يا وهاب. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين، واجعل بلاد المسلمين آمنة مطمئنة مستقرة يا رب العالمين. اللهم وفق إمامنا وولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم وفقه وولي عهده لما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين يا رب العالمين. اللهم انصر جنودنا المرابطين على ثغورنا وحدودنا. اللهم احفظ رجال أمننا وأجزهم خير الجزاء وأوفاه يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، وعاف مبتلانا، وارحم موتانا، وفك أسرانا، وانصرنا على من عادانا. اللهم تقبل من الحجاج حجهم وسعيهم، اللهم تقبل من الحجاج حجهم وسعيهم. اللهم اجعل حجهم مبرورا وسعيهم مشكورا وذنبهم مغفورا. اللهم تقبل مساعيهم وزكها، وارفع درجاتهم وأعلها، وبلغهم من الآمال منتهاها ومن الخيرات أقصاها. اللهم اجعل دعاءنا مسموعا ونداءنا مرفوعا يا كريم يا عظيم يا رحيم.